لله رب الكائنات والصلاة والسلام على سيد الموجودات وعلى آله وجميع الصحابة والصحابيات وعلى من تبعهم من المسلمين والمسلمات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ تبارک و تعالی جل شانہ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھ ناچیز کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق کو قبول کرنے اور حق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا ثم دنا فتدلى، پھر وہ جلوہ قریب ہوا اور قریب ہوا فکان قاب قوسین او ادنی، یہاں تک کہ دو ہاتھ بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ قوسین دو کمانیں، دو کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، بس وہی فرمائی اپنے بندے کو جو چاہا وہی فرمائی۔ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، تو کیا تم جھگڑتے ہو اس پر جو اس نے دیکھا۔ حاضرین گرامی، یہ آیات مقدسہ سورہ النجم کی آیات ہیں اور اس میں واقعہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بیان ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں تو صراحتاً اسرا کا بیان ہوا جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر ہے، اور دیگر واقعہ معراج اس میں کنایتاً بیان ہوا لِنُرِیَہُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں۔ سورہ النجم یہ بیان ہے معراج کا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر، اس کو اسرا کہا گیا، اور جو اس کے بعد آسمانوں سے اوپر کا سفر ہے اسے معراج کہا گیا۔ یہاں آپ اگر قرآن کریم کی ترجمہ اور تفاسیر ملاحظہ کریں گے تو ممکن ہے آپ اس طرح کا انداز پائیں کہ جبریل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کو اپنا جلوہ دکھایا، جبریل علیہ السلام نے وحی فرمائی، اللہ کے بندے کو جو چاہا وحی فرمائی،
اور ان آیات کا مفہوم اور خلاصہ یہ سامنے آئے گا کہ گویا یہ جو واقعہ معراج ہے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دیدار کے لیے نبی کریم علیہ السلام کو عطا ہوا، جبکہ ہمارا موقف، ہمارا انداز فکر وہ ہے جو مولا کائنات حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطمع نظر، اہل بیت اطہار کی یہ چمکتے ستارے قرآن کریم کی تفسیر کو بیان کرتے ہیں، اور ہمیں وہ حدیث پاک یاد آتی ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، انہیں تھامے رہو گے تو گمراہ نہ ہوگی، ایک قرآن کتاب اللہ اور دوسری اہل بیت۔ اس آیت مقدسہ جو سورہ مبارکہ کا آغاز ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اس کا لغوی اعتبار سے ترجمہ دیکھیے تو ستارے کی قسم جب وہ نیچے آیا، لیکن امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلے تو وہ فرماتے ہیں کہ هو النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ والنجم کیا ہے؟ نجم سے مراد ہے آقا کریم نبی اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک، اور یہی ترجمہ اختیار کیا بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ضلع تشریف لے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اور اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، اذا ہوا جب وہ معراج سے نیچے تشریف لائے، ما ضل صاحبکم وما غویٰ، تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بے راہ چلے، وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی خواہش سے تو بولتے ہی نہیں، ان هو الا وحی یوحیٰ، وہ جو بولتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہوتا ہے۔ اب یہ انداز دیکھیے، کیا یہاں والنجم سے مراد محض ایک عام ستارہ لیا جا سکتا ہے؟ یہ 18 آیتیں ہیں جو کفار نے تان کیا تھا کہ یہ قرآن اپنی طرف سے گھڑ لیتے ہیں، معذرت ان پر اللہ کا کوئی کلام نہیں آتا، تو اس اعتراض کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے سورہ والنجم کی 18 آیتیں نازل فرمائیں۔ والنجم اذا ہوا، اس پیارے چمکتے تارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، اذا ہوا جب وہ معراج سے نیچے تشریف لائے، ما ضل صاحبکم وما غویٰ، وہ نہ کبھی گمراہ ہوئے نہ بہکے نہ بے راہ چلے، وہ تو اپنی خواہش سے بولتے ہی نہیں، وہ جب بولتے ہیں زبان ان کی ہوتی ہے اور وہی رب کی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد رب جلال نے ارشاد فرمایا علمہ شدید القویٰ، انہیں سکھایا زبردست قوتوں والے نے، ذو مرہ، جو بہت طاقت والا، فاستویٰ، جب انہوں نے استوا فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے عرش پر استوا فرمایا، ایسی جگہ جہاں رب کا دیدار کرنا، وہاں استوا فرمایا یعنی جلوہ فرمایا یا وہاں پر تشریف فرما ہوئے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے وہاں جلوہ فرمایا جہاں اپنے حبیب علیہ السلام کو دیدار عطا کرنا، وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، اور وہ آسمان بری کے سب سے بلند کنارے پر تھا، ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى، پھر وہ جلوہ قریب ہوا اور قریب ہوا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یہاں تک کہ 2 ہاتھ یا 2 کمان، او ادنا، بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پس وہی فرمائی اپنے بندے کو جو چاہا وہی فرمائی۔ اب یہ انداز ہے، آپ خود سوچئے
کہ کیا یہ آیات مقدسہ یہ ظاہر کرتی ہیں کہ یہ واقعہ معراج اللہ تعالیٰ نے اس لیے منعقد کیا؟ سفر معراج کرانے کا مقصد یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل کی زیارت کرائی جائے؟ سوچئے، حضرت جبرائیل کا حضور سے تعلق کیا ہے؟ وہ حضور کے خادم ہیں، حضور کے خادم ہیں۔ دیکھنی اگر کسی نے ہے شان مصطفیٰ تو دیکھے کہ جبرائیل ہے دربان مصطفیٰ۔ جبرائیل علیہ السلام جو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو بغیر اجازت کے نہیں آتے، ان کے گھر بے اجازت جبرائیل آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ تو جو حضور کی بارگاہ کا خادم ہو، حضور کی بارگاہ میں اجازت لیے بغیر آتا نہ ہو، کیا اس کا دیدار کرنے کے لیے رب نے اتنا سفر کروایا ہوگا؟ حاضرین گرامی، دل نہیں مانتا۔ حضور علیہ السلام نے یقیناً جبرائیل علیہ السلام کا دیدار کیا ہے، اور ایسا دیدار کیا کہ کسی اور نبی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اصل حالت میں نہیں دیکھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ خواہش کا اظہار کیا، اے جبرائیل تمہاری اصل حالت کیا ہے؟ جو ملائکہ میں تمہاری اصل حالت ہے وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنی اصل شکل کو اختیار فرمایا تو ان کے 600 بازو تھے، 600 بازو تھے، اور ایک بازو جب انہوں نے پھیلایا تو مشرق سے مغرب تک ساری کائنات اس سے بھر گئی۔ ایک بازو پھیلایا، یعنی یہ اصل شکل ہے جبرائیل علیہ السلام کی۔ تو یہ تو حدیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جبریل امین کو ان کی اصل حالت میں دیکھا۔ اس حدیث کو روایت کر کے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں، یہ تو ثابت ہے کہ حضور نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے، اصل حالت میں دیکھا ہے، مگر کسی حدیث میں یہ نہیں آیا کہ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، اس سے مراد جبریل علیہ السلام کا دیدار ایسا نہیں ہے، وہ دیدار علیحدہ ہے، اور فکان قاب قوسین او ادنا یہ دیدار باری تعالیٰ، یہ دیدار باری تعالیٰ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ پھر بندے سے بندے کی ملاقات، چلیے آقا سے خادم کی ملاقات کوئی نہ بھی سمجھنا چاہے تو بندے کی بندے سے ملاقات کا ذکر ہو، ایک آیت میں ہو جاتا، 2 آیتوں میں ہو جاتا، یہ انداز بتا رہا ہے، یہ اسلوب بیان بتا رہا ہے کہ یہ جو ملاقات ہے یہ عبد کی عبد سے ملاقات نہیں ہے، یہ عبد کامل کی معبود برحق سے ملاقات، یہ ایک حبیب کی اپنے محب سے ملاقات ہے، یہ ملاقات اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ سے ملاقات ہے، اس لیے اس کے لیے اہتمام ہے۔ 18 آیتوں کا نزول ہے اور اس کا آغاز ہی رب کریم نے ایسی قسم کے ساتھ کیا ہے، وہ قسم ارشاد فرمائی ہے جس سے معلوم ہو جائے کہ یہ سارے کا سارا جو تسلسل ہے یہ اس عظیم الشان معجزے کا بیان ہے جسے معراج کہا گیا۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ معراج سے نیچے تشریف لائے۔ اعتراض ہوا تھا کہ یہ اپنی طرف سے قرآن گھڑ لیتے ہیں، کافروں کا اعتراض تو یہی تھا، یہ اپنی طرف سے کہہ رہے میں رات میں گیا اور شب مسجد اقصیٰ گیا اور آسمانوں پہ گیا اور واپس آیا۔ اب اس اعتراض کا جواب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ترجمہ کر کے بتائیں کہ علمہ شدید القویٰ، اللہ تعالیٰ جواب میں فرما رہا ہے کہ اسے زبردست قوت والے جبرائیل نے قرآن سکھایا اور جبرائیل اس کے قریب ہوا ہے اور جبرائیل نے اسے دیدار کرایا ہے علیہ السلام۔ یہ جواب نہیں ہو سکتا۔ جب کافروں نے اعتراض کیا یہ قرآن اپنی طرف سے گھڑ لیتے ہیں، اب جواب بنتا ہے علمہ شدید القویٰ، یہ قرآن اپنی طرف سے کیسے گھڑ لیتے ہیں؟ یہ قرآن تو انہیں زبردست قوتوں والے رب نے سکھایا، وہ رب جو ان کے قریب ہوا، ثم دنا فتدلى، ان کے قریب ہوا اور اتنا قریب ہوا، فکان قاب قوسین او ادنی، کہ 2 ہاتھوں سے 2 ہاتھ کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، اور وہ ایسی شان والا رب ہے جس نے اپنی شان والے رسول پر وہ وحی فرمائی ہے جو اس نے چاہا وہی فرمائی۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، یہ وحی کی تفصیل کیوں نہیں بتائی؟ اس لیے کہ ہماری عقل ناقص، ہماری سمجھ محدود ہے، ہم کیا
جانے کہ کیسی وحی ہوگی اور کیا شان ہوگی اس جلوے کی جس نے اپنے حبیب کو اپنا دیدار کرایا ہوگا. تو ہمیں تو اتنا ہی بتا دیا گیا, بس وہ قریب ہوا اور اتنا قریب ہوا کہ 2 کمانوں سے کم کا فاصلہ رہ گیا, اور ہمیں بتایا گیا بس رب نے جو چاہا اپنے بندے خاص پر وحی فرمایا. پھر آپ سوچئے کہ اگر زمینوں کی ہم یہ انتشاراتی کیفیت دیکھیں کہ فاستویٰ کا فاعل جبرائیل ہو, فاوحیٰ کا فاعل جبرائیل ہو, اور عبدہ میں جو ضمیر ہے تو کیا وحی فرمائی اپنے بندے کو جو چاہا وحی فرمائی؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے بندے ہو سکتے ہیں؟ معاذاللہ کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں. پھر جواب یہ دیا گیا کہ نہیں, یہ یوں مفہوم بنے گا کہ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے بندے کو وحی فرمائی, جو چاہا وحی فرمائی. تو عجیب بات ہے, ایک آیت ہو اس کے 4 لفظ ہو اور اس میں 3 ضمیریں جمع ہو رہی ہو. فاوحیٰ اس کا فاعل جبرائیل ہو, عبدہ میں جو ضمیر ہے وہ اللہ کی طرف ہو, اور ما اوحیٰ میں پھر دوبارہ جبرائیل آ جائے. حاضرین گرامی ایسا نہیں ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, جو عبدہ میں وہاں ضمیر ہے وہ رب کی طرف ہے, اور فاوحیٰ الی عبدہ میں بھی جو ضمیر ہے یہ رب کی طرف, اور فاوحیٰ کا فاعل رب ذوالجلال ہے. اللہ نے اپنے بندے کو جو چاہا وہی فرمائی. نہ یہ کہ یہ مفہوم بیان کیا جائے کہ جبریل نے اللہ کے بندے کو جو چاہا وہی فرمائی, اس لیے کہ حضور جبرائیل کے بندے تو ہو نہیں سکتے. جبرائیل حضور کے در کا خادم ہے. حاضرین گرامی یہ میں نے چند پہلو آپ کے سامنے رکھے جس پر ہم جو یعنی سمجھ لیجیے کہ بعض تفاسیر کے حوالے سے اور عقل و فکر کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ پہلو عرض کر رہے تھے. آئیے اب احادیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھیے. آیت سرکار کیا فرماتے ہیں, ان آیات کی شرح حضور نے کیا بیان فرمائی, پھر ہم دیکھیں گے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے ان آیات کا کیا مفہوم اخذ کیا ہے. حاضرین گرامی اللہ کے رسول علیہ السلام کی جو طویل حدیث امام مسلم نے روایت کی ہے اس میں یہ الفاظ ملتے ہیں, ثم عرج بنا الی السماء السابعہ, پھر مجھے اور جبرائیل کو, پھر ہم دونوں کو 7ویں آسمان کی طرف لے جایا گیا. اس سے پہلے بھی 6 آسمانوں تک جو ضمیر ہے وہ جمع کی ضمیر ہے, جمع کا صیغہ ہے کہ ثم عرج بنا الی السماء السابعہ, 7ویں آسمانوں تک جب ذکر آیا ہے تو ہر آسمان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمع کی ضمیر استعمال کرتے ہیں کہ ہم دونوں کو لے جایا گیا. لیکن جب 7ویں آسمان پر جبرائیل علیہ السلام کی بس ہو جاتی اور وہ عرض کرتے ہیں حضور اس سے آگے جانے کی مجھ میں تاب نہیں, اگر اس سے آگے میں بات برابر بھی گیا تو تجلیات الہیہ سے میرے پر جل جائیں گے, میں آگے جانے کی تاب نہیں رکھتا, میں معذرت چاہتا ہوں کہ یہی میرے مقام کی انتہا ہے. تو حاضرین گرامی سوچئے تو صحیح, سید الملائکہ, سید الملائکہ, ملائکہ کا سردار اور ایسی مخلوق کا سردار جو سراسر نور ہے. ملائکہ کے نور ہونے میں کسی کو شک نہیں, ملائکہ کے نور ہونے میں کوئی اختلاف نہیں, اور وہ نوریوں کا سردار یہ کہتا اگر میں یہاں سے اوپر گیا انگلی کے پور کے برابر یا بال برابر تو میرے پر جل جائیں گے. اللہ اکبر. تو جس جگہ جبرائیل علیہ السلام کے بازو جل رہے ہو, جس سے اوپر جانے میں ان کے پر جل رہے ہو, مجھے بتائیے وہ تو مجسم نور ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور ہونے میں آج اختلاف کیا جاتا ہے, جھگڑے کیے جاتے ہیں. جہاں نوری مخلوق کے سردار کے پر جلے اور وہاں ایک بشر کہے کہ ہاں جبرائیل تمہاری حد تو یہیں تک ہے, جہاں تمہاری حد ختم ہوتی ہے وہاں سے مجھ مصطفیٰ کی حد شروع ہوتی ہے. سبحان اللہ, تکبیر, جہاں جبرائیل علیہ السلام کی حد ختم ہو گئی وہاں سے مقام مصطفیٰ کا آغاز ہوا. اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام کی 3 حیثیتیں علماء نے لکھی. ایک صورت بشری, بشر ہونا آپ کا وصف ہے, حضور کا وصف ہے کہ آپ لباس بشری میں آئے, آپ کی حقیقت نہیں ہے. نور ہونا بھی حضور کا وصف ہے, آپ کی حقیقت نہیں ہے. اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا انما انا بشر مثلکم, اے میرے حبیب ان سے فرماؤ کہ میں بشر ہونے میں تو تمہارے جیسا ہوں
یعنی صفت بشری تو مجھے بھی نصیب ہوئی ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ مقام تو رب نے مجھے بھی دیا ہے کہ میں لباس بشری میں آیا، اولاد آدم میں آیا. مگر ہاں قد جاءکم من اللہ نور، ایک وصف حضور کا یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو نور بنا کر بھیجا. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا اور روشن کتاب آ گئی. اور تیسری صورت وہ ہے جو ایک حدیث شریف میں یوں بیان ہوئی، لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل. میرے آقا فرماتے ہیں میرا رب کے ساتھ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اس وقت میں نہ کسی فرشتے مقرب کی درمیان میں گنجائش ہوتی ہے، نہ کسی نبی مرسل کی درمیان میں گنجائش ہوتی ہے. بس میں ہوتا ہوں، میرا رب ہوتا ہے، میں ہوتا ہوں، میرا رب ہوتا ہے. اور بخاری و مسلم کی کثیر حدیثیں موجود ہیں کہ حضور صوم وصال رکھتے. صوم وصال یعنی آج روزہ رکھا ہے تو پھر اس کی افطار نہیں ہے، پھر اگلے دن بھی روزہ ہے، افطار نہیں ہے، پھر اگلے دن بھی روزہ ہے، افطار نہیں ہے. یعنی بغیر سحر و افطار کے روزے رکھنا یہ کسی بشر کی طاقت ہو؟ صحابہ نے حضور کی اتباع کے جذبے سے جیسے حضور روزہ رکھتے ہیں صوم وصال کا، ہم بھی رکھیں گے. جیسی روزہ رکھا 2 دن گزرے، ابھی چہروں پر نقاہت اور کمزوری کے آثار. سرکار فرماتے ہیں کیا وجہ ہے تمہارے چہروں پر کمزوری کے آثار؟ عرض کرتے حضور ہم بھی صوم وصال کے روزے رکھ رہے ہیں جیسے آپ جو رکھ رہے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لست کہیئتکم، میں تمہاری طرح کا نہیں ہوں. لست کاحد منکم، تم میں سے کسی ایک کی طرح کا بھی نہیں ہوں. ایکم مثلی، تم میں کوئی میری مثل ہے. یہ مختلف حدیثوں کے الفاظ ہیں. تم میں کوئی میری طرح کا ہے، تم میں کوئی میری مثل ہے. ایکم مثلی. صحابہ کرتے حضور آپ نے تو قرآن سنایا انما انا بشر مثلکم، جب آپ نے اللہ کا قرآن سنایا میں بشر ہونے میں تمہارے جیسا، تو پھر ہم آپ کی مثل ہی ہوئے. نہیں، یہ ادب والے لوگ تھے، یہ ایمان والے لوگ تھے، یہ حضور کی عظمت کو جاننے پہچاننے والے لوگ تھے. خاموش ہو گئے. میرے آقا نے فرمایا لست کاحد منکم، میں تمہاری طرح کا نہیں ہوں. ابھی تو ربی، میں تو رات اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں، میں تو اپنے رب کے پاس ہوتا ہوں. یطعمنی ویسقینی، وہ مجھے پلاتا ہے، وہ مجھے کھلاتا ہے. تمہاری دنیا سے نہ میں سحری کرتا ہوں نہ افطاری کرتا ہوں. تو یہ اللہ کے ساتھ جو ان کا قرب ہے یہ حضور کی حقیقت ہے جس کو لوگ پا نہیں سکے. اور خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے کوئی نہیں جانتا. اب یہ حقیقت کا اظہار تھا کہ بشر نیچے رہ گئے، مسجد اقصی سے پیچھے بشریت ختم ہو گئی، اور اس کے بعد جو نوری تھے وہ 7ویں آسمان پر پہنچ کر وہ بھی پیچھے رہ گئے. اب حدیث کا انداز دیکھیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ثم ذهب بی الی السدرۃ المنتہی، پھر مجھ اکیلے کو لے جایا گیا سدرۃ المنتہی. پہلے تھا ثم عرج بنا، جمع کی ضمیر آ رہی تھی حدیث میں بار بار. پھر ہم گئے، ہمیں لے جایا گیا، ہمیں لے جایا گیا. اب سرکار فرماتے ثم ذهب بی، بس مجھے لے جایا گیا، مجھ اکیلے کو لے جایا گیا. فاوحى الی ما اوحى، بس مجھ پر وحی کی گئی جو اللہ نے چاہا وحی کی. فاوحى الی، مجھ پر وحی کی. اللہ اکبر. یہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی کرم نوازیاں یہ حضور کے لیے خاص تھی. اس میں کسی مخلوق کا کوئی گزر نہیں تھا. یہی سبب ہے جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام رب کا دیدار کرتے ہیں، رب کے ساتھ جو ہے وہ ایک دوسری حدیث کے الفاظ میں آپ کو سناؤں جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور وہ حدیث پاک بھی بخاری و مسلم میں ہے. سرکار فرماتے ہیں میں وہاں تک لے جایا گیا کہ جہاں مجھے تقدیر کے قلم چلنے کی آواز آنے لگی. مجھے وہاں لے جایا گیا. لامکان جس کو ہم کہتے ہیں جہاں کوئی مکان نہیں ہے، اس کی کوئی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہے جگہ کے اعتبار سے، وہ لامکان. سرکار کو وہاں لے جایا گیا کہ فرماتے ہیں مجھے تقدیر کے قلم چلنے کی آواز آنے لگی. اللہ نے مجھ پر جلوہ فرمایا اور سرکار نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا. جب وہاں سے واپس آئے ہیں اور واپس کہاں آئے؟ 7ویں آسمان پہ. پہلے 7واں آسمان آئے گا اور وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پھر اس کے بعد 6ٹھے آسمان پہ آئے ہیں، وہاں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. یہ حدیث کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سفر معراج اکیلے ہی کیا،
تنہا ہی کیا ہے، آپ کے ساتھ کوئی اور نہیں ہے۔ اور بعض دیگر روایات ہیں، امام شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفصیل سے لکھی ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک طرح کی وحشت طاری ہوئی، یعنی آپ کو وہاں اپنے اکیلے ہونے کا احساس ہوا، تو باقاعدہ آواز آئی آگے آ جاؤ، اے حبیب آگے آ جاؤ۔ تو وہ آواز اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کے طور پر آئی، تاکہ حضور کو انسیت ہو جائے، جو وحشت طاری ہوئی وہ دور ہو جائے، اس لیے کہ اس کائنات میں حضور کو سب سے زیادہ محبوب حضرت ابو بکر ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے افضل البشر بعد الانبیاء، سارے نبیوں کے بعد افضل ترین جو ہستی ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ اور جو ان کا ایک وصف ہے حضور کا ساتھ دینے والا، حضور کے ساتھ ہونے والا، والذین معہ میں جس کا بیان ہے، اس خوبی کو اللہ نے معراج میں بھی ظاہر فرما دیا کہ وہاں حضرت ابو بکر کی آواز جیسی آواز سنوا دی۔ یہ ایک میں آپ کے سامنے پہلو رکھنا چاہ رہا تھا، تو تفصیل اور ہے لیکن ہم اس کو مختصر کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بتاتی ہیں کہ دیدار رب کا ہوا ہے، وہی رب نے فرمائی ہے، اور جبرائیل علیہ السلام تو پیچھے رہ گئے ہیں، ان کا مقام آگے جانے کا نہیں ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا اے جبرائیل تم مجھے یہاں چھوڑ کر جا رہے ہو، ایک تو لائے تو اندھیری رات میں لائے، 27ویں رات جس میں چاند بھی نہیں ہوتا اور کوئی ایسی روشنی بھی نہیں ہوتی کہ آدمی سیر کرنے کا مزہ لے سکے، اور پھر جب لائے تو یہاں 7ویں آسمان پر لا کر ساتھ بھی چھوڑ رہے ہو اور کہتے ہو آگے نہیں جا سکتا، تو اب آگے میں نے کہاں جانا ہے؟ وہاں کس سے ملاقات ہونی ہے؟ دائیں مڑنا ہے، بائیں مڑنا ہے؟ ہمارے جیسا آدمی اپنی زبان میں بات کرے تو کوئی گائیڈ میپ ہونا چاہیے، آگے کہا کہ بھائی جانا کہاں، وہاں سے کس طرف کو مڑنا ہے؟ براق بھی وہی رہ گیا، جبرائیل بھی وہی رہ گئے، اب اللہ کے رسول آگے اکیلے جا رہے ہیں۔ حضرت گرامی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بات ایسی ارشاد نہ فرمائی، بلکہ جبرائیل سے فرمایا جبرائیل کوئی اگر تمہاری خواہش ہو، کوئی حاجت ہو رب کے پاس کو بتاؤ، میں تمہاری حاجت پوری کروں۔ تو یہ حضور کی عظمت تھی، آپ نے کیوں ارشاد نہ فرمایا کہ جبرائیل کوئی ساتھ دینے والا ہو، کوئی گائیڈ میپ ہو، کچھ اور مسئلہ ہو؟ اس لیے کہ سرکار جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے انہیں بلایا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بلایا ہے تو سارا اہتمام رب کے ذمے ہے۔ براق تو ایک ذریعہ تھا، ایک سبب تھا، وہ رہ گیا۔ جبرائیل علیہ السلام بھی ایک ذریعہ اور سبب تھے، وہ رہ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اسباب کے ذریعے عزت عطا فرمائے، اللہ چاہے بغیر اسباب کے ذریعے معراج عطا فرمائے، وہ اس کی شان ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گئے اور رب کا دیدار کیا۔ کس شان کے ساتھ کیا؟ اب قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر، ما زاغ البصر، نہ تو آنکھ کسی اور طرف پھری ہے، اور وما طغى، نہ حد سے بڑی ہے۔ دیکھیے جلوہ بہت نور والا ہو تو آج ہم دنیا میں سورج کی مثال لیتے ہیں، بہت زیادہ روشنی کا منبع ہے وہ، لیکن بندہ جب اسے دیکھنا چاہے تو دیکھ نہیں سکتا، ایک ہلکی سی نگاہ ڈالتا ہے ہٹا دیتا ہے، اس سے زیادہ کی تاب نہیں رہتی، یا تو نگاہ ہٹا دے گا یا پھر آنکھیں تمہیں آ جائیں گی، آنکھیں بند ہو جائیں گی۔ تو یہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا زاغ یا طغى، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت قرآن نے بتائی کہ حضور نے رب کا دیدار ایسے کیا ہے، نہ تو آنکھ کسی اور طرف ہٹی ہے اور نہ ہی حد سے بڑی ہے، آپ نے جی بھر کے اپنے رب کا دیدار کیا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے کرم نوازی تھی واقعہ معراج کے اعتبار سے۔ یہاں میں دو باتیں رکھوں گا آپ کے سامنے، ایک یہ کہ معراج کہتے ہیں عروج پانے کو، کوئی پہلے کوئی مقام رکھتا ہو، اس کا مقام پہلے سے بلند ہو جائے، ہم کہیں گے اس نے پہلے سے عروج پایا، پہلے سے عروج پایا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام اگر سدرۃ المنتہا تک صرف گئے اور وہیں تک جہاں جبرائیل علیہ السلام گئے تھے اور وہاں سے واپس آ گئے، تو جہاں جبرائیل کی بھی رسائی ہو وہاں تک اگر رسول کی بھی رسائی ہو تو رسول کی عظمت کی بات تو کوئی نہ ہوئی۔ رسول کی عظمت اسی میں ہے کہ رسول وہاں تک جائے جہاں تک کسی اور کی رسائی نہ ہو، اور پھر رسول کی عظمت اس میں ہے کہ اسے رب کا دیدار عطا کیا جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کی خاص بات یہ ہے جس کو امام بخاری نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ان سے خوش ہوئے تو ان کے لیے دعا فرمائی، اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ دین کی گہری سمجھ عطا فرما دے اسے۔
اے اللہ اسے دین کی گہری سمجھ عطا فرما دے۔ تو اہل بیت اطہار میں دین کی گہری سمجھ رکھنے کی دعا، جن کی حضور کی دعا ثابت ہے، جن کے حق میں حضور کی تو ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما صحابہ کی جماعت میں یہ وہ نمایاں نام ہے جو اس بات کو بڑی شدت سے بیان کیا کرتے کہ معراج کی رات اللہ کے نبی نے اپنے رب کا دیدار کیا، اللہ کے نبی نے اپنے رب کا دیدار کیا۔ صحابہ ان سے پوچھا کرتے ان آیات کی تفسیر، یہ بیان فرمایا کرتے بے شک اللہ نے اپنے حبیب کو اپنا دیدار عطا فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس آئے، ان سے پوچھنے لگے کہ آپ کیا فرماتے ہیں، یہ جو آیات مقدسہ سورہ النجم کی ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں یہ فتویٰ دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے اپنے رب کا دیدار کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے ان کے قول کو اختیار کیا، یعنی جو کم جاننے والے تھے وہ بھی ان سے آ کر پوچھا کرتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا حضور نے اپنے رب کا دیدار کیا؟ انہوں نے بھی جواب میں ارشاد فرمایا ہاں حضور نے اپنے رب کا دیدار کیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا حضور نے اپنے رب کا دیدار کیا؟ وہ فرماتے ہیں میں نے یہ بات اپنے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کی تھی کہ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رأیت نورا، ہاں میں نے اس نور کا دیدار کیا، رأیت نورا، میں نے اس نور کا دیدار کیا۔ دوسری حدیث پاک مسلم شریف میں موجود ہے، جب پوچھا گیا نبی کریم علیہ السلام سے کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا نورا انی اراہ، ہاں وہ نور ہے میں نے اسے دیکھا ہے۔ حضرت گرامی یہ احادیث کریمہ بتا رہی ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے رب کا دیدار کیا۔ اور یہاں جو ایک اہم بات وہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب وہ احادیث روایت کرتے ہیں تو ان سے جب پوچھا جاتا، کسی نے ذکر کیا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو کچھ اور فرماتی ہیں، اللہ اکبر، کہ وہ پوچھنے لگے سائل کہ یہ بتائیے ان کی بات کا کیا جواب ہے، ان کا بھی ایک قول ہے دیدار نہ کرنے سے متعلق، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہنے لگے جب ان کا قول آئے گا نا تو ہم جواب میں اللہ کے رسول کا ارشاد پیش کریں گے، اور ان کے قول پر اللہ کے رسول کے قول کو ترجیح، حضور کے قول کو ترجیح ہے نا۔ جب حضور نے فرمایا رأیت نورا، میں نے رب کا دیدار کیا ہے، رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے، تو پھر کسی صحابیہ کی بات نہیں مانی جائے گی، پھر اللہ کے رسول کی بات مانی جائے گی۔ یہ حضرت امام احمد بن حنبل، اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ان سے کوئی پوچھتا کیا حضور نے رب کا دیدار کیا ہے تو وہ فرماتے ہاں رب کا دیدار کیا، ہاں رب کا دیدار کیا، ہاں رب کا دیدار کیا، ہاں رب کا دیدار کیا۔ ایک سانس میں اتنی مرتبہ کہتے کہ ان کا سانس ٹوٹ جاتا، ان کا سانس ٹوٹ جاتا، اتنی بار وہ یہ بات کہتے۔ پھر حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے شاگرد جن کا علم حضرت سید التابعین حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حاصل کیا، حضرت امام حسن بصری شدت کے ساتھ اس چیز کے قائل تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا، اور اس پر وہ قسم کھایا کرتے، یعنی جب وہ یہ بات بیان کیا کرتے تو وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کے ساتھ یہ بات کہا کرتے بے شک اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم ہے کہ حضور نے اپنے رب کا دیدار کیا۔ اسی طرح حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ تابعی ہیں، ایسی حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ تابعی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، یہ سارے کے سارے تابعین اور صحابہ علیہ رضوان یہ بات کہا کرتے کہ معراج میں اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار حضور کو عطا فرمایا۔ ایک یہاں پر خاص ارشاد حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا جو صحیح سند سے امام نسائی نے روایت کیا سنن نسائی میں، اور امام حاکم نے روایت کیا مستدرک میں، اور اس کے جو راوی ہیں وہ بخاری اور مسلم کی شرط پر صحیح راوی، تو وہ حدیث پاک یہ ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اے لوگوں کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا ہو، موسیٰ علیہ السلام سے بغیر واسطے کے کلام فرمایا ہو، اور اپنے حبیب علیہ السلام کو اپنا دیدار عطا کیا۔ یعنی خلت تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہے، کلام موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہو، اور دیدار محمد مصطفیٰ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تعجب کی بات نہیں ہے
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دوسری حدیث بات اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل ہونے کے لیے خاص کر لیا، موسیٰ علیہ السلام کو بغیر پردے کے بغیر واسطے کے کلام فرمانے کے لیے خاص کر لیا، اور اپنے حبیب کو اپنا دیدار عطا کرنے کے لیے خاص کر لیا۔ ما زاغ البصر وما طغى، نہ تو آنکھ ہٹی ہے نہ پلک جھپکی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جی بھر کے اپنے رب کا دیدار کیا۔ تو معراج کیا ہے؟ معراج مجھ سے پوچھئے تو نبی کریم علیہ السلام کا دیدار باری تعالیٰ کی نعمت سے فیضیاب ہو، ایسا اعلیٰ مقام حاصل کرنا کوئی دوسرا اس مقام کے قریب نہ جا سکے، اس لیے کہ سارے رسولوں کے سردار، سارے نبیوں کے امام میرے آقا علیہ السلام۔ دوسرا ایک آسان سا پہلو ہے جو استاذی و مرشدی حضرت علامہ سید شاہ تراب القادری جیلانی دامت برکاتہ القدسیہ بیان فرمایا کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضور کو بلایا کیوں اتنی دور؟ اگر اپنا دیدار عطا فرمانا تھا، 50 نمازیں فرض فرمانی تھی جنہیں بعد میں 5 مقرر کرنا تھا، تو یہ کام تو مکے میں ہو جاتا، یہ کام تو مکے میں ہو جاتا۔ اگر بلانا تھا مسجد اقصیٰ میں سارے نبی جماعت وہاں ہو جاتا، پھر پہلے آسمان پہ ہو جاتا۔ یعنی یہ اتنی اوپر بلانے کا مقصد کیا تھا؟ اے جبرائیل تم پہلے آسمان پہ آؤ، اے حبیب علیہ السلام تم پہلے آسمان پہ آؤ، دوسرے پہ آؤ، 7ویں پہ آؤ، سدرۃ المنتہا پہ آؤ، عرش پر آؤ، لا مقام پہ آؤ۔ تو یہ اتنی بلندی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عظمت دکھانا چاہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، کوئی جگہ اس کے وجود سے خالی نہیں۔ جیسا وہ بیت اللہ شریف میں ہے ایسا ہی وہ یہاں اس محفل میں بھی، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، اس کے وجود سے کوئی جگہ خالی نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا سفر کیوں کرایا؟ پھر جواب ارشاد فرماتے ہیں قبلہ شاہ صاحب، بات یہ ہے کہ یہ ہماری عقلیں ہیں نا، یہ حضور کی عظمت کو سمجھ نہیں پاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی رات یہ اہتمام فرمایا، اے حبیب میں تو مکے میں ہوں، مکے میں بھی ہوں، مگر تم مسجد اقصیٰ تک آؤ رات کے قلیل حصے میں مسجد اقصیٰ میں بھی ہوں، مگر تم یہاں سے اوپر آسمان پر آؤ، پہلے آسمان پہ آؤ، میں یہاں بھی ہوں مگر دوسرے آسمان پہ آؤ، میں یہاں بھی ہوں مگر 7ویں آسمان پہ آؤ، میں یہاں بھی ہوں مگر سدرۃ المنتہا پہ آؤ، میں یہاں بھی ہوں مگر عرش لامکا آؤ۔ اس لیے کہ اے حبیب میری شان کو تو لوگ جانتے ہیں، تم اتنی بلندی پر آؤ لا کے لوگ جانے کہ تمہاری عظمت کتنی، تمہاری رسائی کہاں تک ہے، تمہاری عظمت اور شان کو بیان کرنے کے لیے میں نے تمہیں معراج عطا فرمایا۔ آخری بات اس کر کے گفتگو ختم کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے رب کا دیدار کیا، 50 نمازوں کا تحفہ ملا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، 7ویں آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، 6ٹھے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ حضور کیا تحفہ لائے؟ عرض کیا جب موسیٰ علیہ السلام نے، سرکار فرماتے ہیں 50 نمازیں رب نے مقرر فرمائی میری امت کے لیے، عرض کرنے لگے حضور زیادہ ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جائیے اور تخفیف کرائیے، کمی کروائیے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا اے موسیٰ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ اللہ جو لے گیا اپنے بندے خاص کو، تو اللہ مجھے لے گیا تھا معراج پر میں چلا گیا، اب میں خود سے واپس کیسے جاؤں، اب میں خود سے کیسے جاؤں، میں انتظار کروں کہ جبرائیل وحی لے کر آئے، میں جبرائیل سے پوچھوں جبرائیل ایک دفعہ بلایا تھا میں چلا گیا، اب جا سکتا ہوں کہ نہیں جا سکتا؟ سوچئے میرے آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا، بلکہ فرمایا فرجعت الی ربی، میں چلا گیا اپنے رب کے پاس، اور جا کے میں نے رب سے عرض کیا حضور اے رب کائنات 50 نمازیں زیادہ ہیں کرم کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نمازیں کم فرما دی، 45 واپس آئے۔ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی 7ویں آسمان پہ، پھر 6تھے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر عرض کرنے لگے حضور زیادہ ہے، آپ اس میں مزید کمی کروائیے۔ حضور پھر اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ تو یہ دیکھیے آپ یہ کمال ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کا، خود جا رہے ہیں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں آ رہے ہیں، یہاں تک کہ جب آخری مرتبہ 9 مرتبہ 5 کم ہوئی اور پھر حضور تشریف لائے، موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے وہی بات حضور یہ بھی زیادہ ہے، میری امت بنی اسرائیل نے تو نہیں پڑھی تھی تو یہ آپ دوبارہ تشریف لے جائیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پھر یہ نہیں فرمایا کہ موسیٰ 9 دفعہ جا سکتا تھا، 10ویں دفعہ جانے کے لیے تو NOC لینا پڑے، مشکل ہے، بغیر پوچھے جا نہیں سکتا۔ نہیں، میرے آقا نے یہ جواب دیا، فرمایا اے موسیٰ اب مجھے حیا آتی ہے، کیا میری امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھے گی؟ کیا میری امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھے گی؟
مجھے اس بات پر حیا آ رہی ہے کہ میری امت تو خیر امت ہے، افضل ترین امت ہے. بنی اسرائیل نے اگر 2 نمازیں نہیں پڑھی تو میری امت 5 کیوں نہیں پڑھے گی؟ اس لیے کہ میری امت ہے. سرکار نے مان کیا اپنی امت پر. اب اگر امت 5 نہ پڑھے تو بڑی شرم کی بات ہے. حاضرین گرامی، یہ واقعہ معراج میں ہمارے لیے عملی اصلاح کا پیغام ہے. اور پھر میں آپ کے سامنے وہ نقطہ رکھنا چاہوں گا کہ یہ ساری فکر ہماری جو کنسیشن کی تھی نمازوں کی، یہ موسیٰ علیہ السلام کو کیوں تھی؟ 7ویں آسمان پہ ہر بار تو پہلے ابراہیم علیہ السلام ملتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کو خیال نہیں آیا، حالانکہ ان کے نام کا تذکرہ تو نماز میں ہم کیا کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام پہ درود نہیں پڑھتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام پہ درود پڑھتے ہیں، مگر انہیں ہماری فکر نہ ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کو فکر ہوئی. تو بات کیا ہے؟ اس کا جواب سنیے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا صاحب محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ اپنے انداز میں اس مضمون کو بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں بات یہ ہے کہ جو طلب ہر کسی کی اپنی صفت ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو طلب تھی نا، وہ رب کا دیدار پانے کی تھی. اس دنیا میں رب کا دیدار پانے کی جو ان کی طلب تھی کسی اور نبی کی نہیں تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کے دیدار کے لیے کوئی دور پر گئے. عرض کرنے لگے ربی ارینی، اے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا دے. رب نے فرمایا موسیٰ لن ترانی، تم دیکھ نہیں سکو گے، ہم دکھانے کو راضی ہیں مگر تم دیکھ نہیں پاؤ گے. ولکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ قرار پا گیا اور وہ ٹھہرا رہا، قائم رہا تو تم شاید دیکھ لو. اللہ اکبر. جب تجلی فرمائی فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، پہاڑ تو ٹکڑے ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے. اللہ اکبر. تو دیدار کی طلب اور آرزو جو موسیٰ علیہ السلام کو تھی کسی اور نبی کو نہیں تھی. تو اب موسیٰ علیہ السلام دیدار تو کر نہیں سکے، اب انہوں نے چاہا کہ ان آنکھوں کا بار بار دیدار کرے جو آنکھیں رب کو دیکھ کر آ رہی ہیں، جو آنکھیں رب کو بغیر حجاب کے دیکھ کر آ رہی ہیں. اب ان آنکھوں کا دیدار کیا جائے. تو اس لیے واز کرتے ہیں حضور پھر جائیے، کبھی کروا کے لائیے. مقصد یہ تھا کہ ہماری ان کی ملاقات رہے، یہ تازہ تازہ رب کی تجلیات کو آنکھوں میں سمیٹ کر آئیں، اور میں اس ذات کو تو نہ دیکھ سکا مگر ان آنکھوں کا دیدار تو کروں نا جو رب کو بغیر حجاب کے دیکھ کر آ رہے ہیں. حضرت گرامی، اس طرح بار بار سلسلہ بڑھایا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کس کو دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. کس کو دیکھا؟ مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو دیکھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ تو یقیناً دیکھا نہیں. وہ کہتے ہیں ہم تو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا بغیر حجاب کے اپنی آنکھوں سے، سب کی آنکھوں سے دیدار کر کے رسول اللہ آ رہے ہوں گے تو اس وقت ان کے اپنے چہرے کی چمک دمک کیا ہوگی، ان کے اپنے چہرے پر روحانیت اور انوار کا عالم کیا ہوگا. تو کہتے ہیں کس کو دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. کوئی پوچھے تو صحیح موسیٰ علیہ السلام سے، اے موسیٰ تم نے ہمارے آقا کو کس حال میں دیکھا؟ تم نے ہمارے آقا کی آنکھوں میں اور ان کے چہرے پر اللہ کے انوار اور تجلیات کی کون سی کرنوں کا مشاہدہ کیا تھا؟ کس کو دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. کاش کہ موسیٰ علیہ السلام سے ہم پوچھ سکتے ہمارے آقا کے چہرے پر انوار و تجلیات کا کیا منظر تھا جو بار بار آپ بہانے سے بات کر رہے ہیں اور ہماری جو ہے وہ سفارش کر رہے ہیں، ہمارے لیے کنسیشن چاہ رہے ہیں، نمازیں کم ہو جائیں. اللہ اکبر. یہ موسیٰ علیہ السلام کا فعل یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ حضور اپنے رب کا دیدار کر کے آ رہے ہیں، حضور اپنے رب کا دیدار کر کے آ رہے ہیں. اس لیے موسیٰ علیہ السلام بھی تو انہی تجلیات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے چہرے اقدس سے برس رہی ہیں. حاضرین گرامی، اللہ کے رسول علیہ السلام یہ سارا سفر کیا اور پھر آپ زمین پر تشریف لائے. علماء فرماتے ہیں حضور کا جانا تو معجزہ تھا، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، مگر حضور کا واپس آنا اس سے بھی بڑا معجزہ. حضور کا واپس آنا اس سے بھی بڑا معجزہ ہے. اس لیے کہ آدمی اپنی اصل کی طرف چلا جائے تو وہ پھر دوبارہ کی طرف نہیں لوٹتا، اس لیے کہ وہ اصل سے مل گیا. حضور آسمان سے آئے، حضور کا نور اللہ کے نور سے، اللہ کے نور کے فیض سے بنا، جو حدیث پاک امام عبدالرزاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام بخاری اور امام مسلم کے شیخ انہوں نے روایت کی، ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوری.
تو حضور تو اپنی اصل سے آئے تھے، اصل کی طرف لوٹ گئے، لیکن انہوں نے اصل کی طرف لوٹنے کے باوجود زمین پر آنا پسند کر لیا۔ اسی لیے رب نے تعریف فرمائی وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اور دونوں معجزوں کو بیان کر دیا۔ ایک یہ کہ وَالنَّجْم، اب وہ محض ستارہ نہیں ہے، وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے جنہیں رب کے دیدار نے چمکا دیا، جنہیں رب کے دیدار نے چمکا دیا۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ یوں کیا، اس پیارے چمکتے تارے محمد کی قسم، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، جب وہ معراج سے نیچے اترے۔ تو حضور کا جانا بھی یقیناً معجزہ ہے، مگر حضور کا آنا بھی معجزہ ہے۔ اور اعلیٰ فرماتے ہیں قصر دنا تک کس کی رسائی، قصر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں، یہ حضور کی شان ہے۔ قصر دنا فتح اللہ تک گئے اور واپس تشریف لائے۔ پھر آخری بات حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے، جسے امام بخاری نے، امام مسلم نے روایت کیا کہ وَدَنَا الْجَبَّارُ رَبُّ الْعِزَّةِ فَتَدَ اللَّهِ۔ اب دنا فتد اللہ کی تفسیر پر آخری بات کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَدَنَا الْجَبَّارُ رَبُّ الْعِزَّةِ فَتَدَ اللَّهِ فَكَانَ حَتَّى كَانَ مِنْهُ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اور جبار رب العزت حضور کے قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ دو کمانوں سے کم کا فاصلہ رہ گیا۔ اب یہ صریحاً صحابی رسول کا عقیدہ ہے کہ یہ دنا فتد اللہ کی ضمیریں کس کے لیے ہیں؟ اللہ اکبر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو کہتے ہیں جبار رب العزت، اللہ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں کے ساتھ وہ حضور کے قریب ہوئے ہیں، اتنا قریب ہوئے ہیں کہ دو کمانوں سے کم کا فاصلہ رہ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کی محبت کو ہمارے سینوں میں راسخ فرمائے، حضور کی عظمت کو سمجھنے کی، دل سے ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ۔